فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ 22واں باب انصار حسینی کے مختصر حالات و شہادات اور ان کے زرعی کارنامے کا بقیہ حصہ، حملہ اولیٰ کے شہداء کے اجمالی حالات و کوائف، صفحہ نمبر 401 1/78۔ نعیم بن عجلان انصاری خزرجی، یہ بزرگوار جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور نعمان بن عجلان کے بھائی ہیں جو جناب امیر کی طرف سے بحرین و عمان کے حاکم تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار تیسرے بھائی نظر سمیت شجاعان روزگار و شورائے کامگار میں ہوتا ہے۔ یہ جنگ صفین میں آ جناب کے ہمراہ تھے۔ نعیم کے دونوں بھائیوں کا واقعہ کربلا سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نعیم جو کہ کوفے میں رہتے تھے نصرت امام کے لیے کربلا میں حاضر ہوئے اور حملہ اولیٰ میں جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، ذخیرہ صفحہ نمبر 181۔ 2/79۔ عمران بن کعب بن حارث الاشجعی، ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ منتہی الاعمال میں صرف اس قدر درج ہے کہ حضرت شیخ طوسی نے اپنے رجال میں ان کا تذکرہ کیا ہے، حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ کتاب کا حوالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350، منتہی الاعمال۔ 3/80۔ حنظلہ بن عمرو شیبانی، ان کے حالات بھی معلوم نہیں ہو سکے۔ مناقب میں ان کا شمار بھی حملہ اولیٰ کے شہداء میں کیا گیا ہے۔ نمبر 4/81۔ قاصد بن زہیر تغلبی۔ نمبر 5/82۔ قردوس بن زہیر تغلبی۔ نمبر 6/83۔ مقصد ابن زہیر تلغبی۔ رجال مامکانی وغیرہ کتب میں ہر 6 بھائیوں کا شمار حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں کیا گیا ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پھر یہ تینوں سعادت مند بھائی میدان کربلا میں نصرت امام کا حق ادا کرتے ہوئے حملہ اولیٰ میں فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، ابصار العین صفحہ نمبر 137۔ 7/84۔ کنانہ بن عتیق تغلبی، جناب کنانہ کا کوفہ کے مشہور روزگار ابطال قرا اور عبادت گزاران کا مغار میں شمار ہوتا ہے۔ روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہادت کی دائمی سعادت پر نائل ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350۔ 8/85۔ عمرو بن ذبیحہ تمیمی، بہت بڑے بہادر و شہسوار تھے۔ اسلامی جنگوں میں ان کا نام ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عمر بن سعد کی فوج میں شامل تھے۔ جب جناب سید الشہداء کی امن دوستی اور مظلومیت اور ابن سعد کے ظلم و تعدی کو دیکھا تو حسینی لشکر گاہ میں داخل ہو گئے اور روز عاشورہ
حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7، ذخیرہ صفحہ نمبر 224۔ 9/86 بکر بن حی اسقلانی نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے: بکر بن حی بن علی بن تمیم اللہ بن سلبہ، اور لکھا ہے کہ انہوں نے زمانہ رسول کو درک کیا تھا۔ ان کا شمار بھی شہدائے کربلا کے مقدس زمرے میں کیا جاتا ہے۔ پہلے پسرے سعد کی سپاہ میں شامل تھے۔ روز عاشورہ جب جنگ شروع ہوئی تو رحمت الہی شامل حال ہو گئی اور آن جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر بنا بر مشہور حملہ اولا میں فیض شہادت حاصل کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرزان ہجا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 260، منتهی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 وغیرہ۔ 10/87 ادم بن امیہ عبدی، 11/88 عبداللہ، 12/89 عبید اللہ فرزندان یزید بن ثبیت، 13/90 عامر بن مسلم عبدی، 14/91 ان کے غلام سالم، 15/92 سیف بن مالک عبدی۔ جناب ادم کا نام و نسب اس طرح ہے: ادم بن امیہ بن ابی عبیدہ بن حمام بن الحارث بن بکر بن زید بن مالک بن زید العبدی، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اسقلانی وغیرہ علماء سیر و تراجم کے بیان کے مطابق ان کے والد امیہ صحابی رسول تھے۔ بصرہ میں ماریہ بنت منقد یا سعید عبدیہ نامی خاتون شیعانی علی میں اس قدر جلالت قدر کی مالک تھی کہ تمام اہم امور پر صلاح و مشورہ کے لیے ان کے مکان پر شیعوں کے اجتماع ہوتے تھے۔ جب یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر کے کوفہ بھیج دیا اور دوسری طرف جناب امام حسین کے عراق کی طرف روانہ ہونے کی خبریں زبان زد و عام تھیں، بصرہ کے قائم مقام گورنر نے اس اعلان کے ساتھ ساتھ کہ یہاں سے کوئی شخص نصرت حسین کے لیے نہ جائے ناکہ بندی کا بھی انتظام کر دیا۔ اس اثنا میں یزید بن ثبیت قیسی نے ماریہ مذکورہ کے مکان پر شیعوں کے ایک خصوصی اجتماع میں نصرت امام کے لیے جانے کا عزم ظاہر کیا اور اپنے 10 بیٹوں کے سامنے بھی یہ مسئلہ پیش کیا، جن میں سے صرف عبداللہ اور عبید اللہ نے باپ سے اتفاق کر رائے کیا۔ وہیں ادم بن امیہ، عامر بن مسلم عبدی اور اس کے غلام سالم و سیف بن مالک العبدی نے بھی ان سے اتحاد عمل کیا۔ دوسرے لوگ ناکہ بندی کی شدت نیز دوسرے بعض خطرات کے ماتحت اس سعادت کو حاصل نہ کر سکے، البتہ بعد میں کچھ لوگ کف افسوس ملتے رہے اور بعض قافلے نصرت امام کی غرض سے روانہ بھی ہوئے، مگر راستے میں شہادت حسین کی خبر دہشت اثر سن کر واپس لوٹ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الہجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 وغیرہ۔ بہرحال 6 آدمیوں کا یہ مختصر قافلہ اپنی جانوں کو شدید خطرے میں ڈال کر اور مشکلات میں گر کر سید الشہداء کے مکے سے روانہ ہونے کے بعد راستے میں حسینی قافلے کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا۔ پھر اس تمام سفر میں ہم رکاب رہا حتیٰ کہ روز عاشورہ جب میدان کارزار گرم ہوا تو ان سب شمع حسینی کے پروانوں نے حضرت نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہیں حملہ اولا میں شہادت کی سعادت حاصل کی، رضوان اللہ علیہم۔ حوالہ کتاب ذخیرہ صفحہ نمبر 366، 266 224، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ 16/93 حارث بن نبہان، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حارث کے والد نبہان حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے غلام اور بڑے جنگ آزما اور شہسوار تھے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے 2 سال بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند حارث حضرت امیر علیہ السلام سے وابستہ رہے۔ ان کی
شہادت کے بعد امام حسن کی خدمت میں رہنا اختیار کیا اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت فیض و درجت میں رہے، حتیٰ کہ جب انقلاب روزگار کی وجہ سے جناب خامس آلیبہ اپنا وطن معلوف چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو حارث آپ کے ہمرکاب ہوئے اور برابر روز عاشورہ تک ہمراہ رہے۔ جب کربلا کے قیامت خیز محاربے کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرہ صفحہ نمبر 267، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، 17/94۔ منہ بن زیاد حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنے رجال میں ان کا شمار حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے منہ بن رقاد لکھا ہے۔ اس بزرگوار کا شمار بھی روز عاشورہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہوتا ہے، مگر کتب رجال سے ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ 18/95۔ عبد الرحمن بن عبداللہ الحربی، یہ وہی بزرگوار ہیں جن کو اہل کوفہ نے بہت سے دعوتی خطوط دے کر قیس بن محصر صداوی کے ہمراہ حضرت امام حسین کی خدمت میں مکہ روانہ کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ اور یہ 12 ماہ رمضان سن 60 ہجری کو بارگاہ امامت میں باریاب ہوئے تھے۔ کتاب کا حوالہ منتهى الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350۔ اسی بات سے ان کی دیانت و امانت پر بہت تیز روشنی پڑتی ہے۔ بہرحال روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں اور بقول مبازرت طلبی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232۔ 19/96۔ حلاز بن عمر الارزدی راسبی کوفے کے باشندے اور حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور جناب کے ظاہری دور خلافت میں پولیس افسر تھے۔ اپنے بھائی نعمان بن عمرو جن کی شہادت کا قبل ازیں تذکرہ کیا جا چکا ہے کے ساتھ ابن سعد کی فوج میں کربلا پہنچے اور شب ہشتم محرم کو مخفی طریقے پر سپاہی امام میں شامل ہو گئے۔ روز عاشورہ حلاس حملہ اولیٰ میں اور نعمان حملہ اولیٰ اور ظہر کے درمیان مبارزت طلبی میں شہادت کی سعادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، ذخیرہ صفحہ نمبر 268 268۔ 20/97۔ ظاہر بن عمرو اسلمی مولا عمرو بن حمق الخزائی، یہ بزرگ جناب عمرو بن حمق الخزائی کے مصاحب تھے۔ ارباب سیر نے آپ کا شمار اصحاب رسول میں کیا ہے اور یہ کہ آپ بیعت شجرہ، صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر میں شریک تھے۔ محبت خاندان نبوت ان کا طغرائے امتیاز تھا۔ سن 60 ہجری میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے تھے۔ واپسی پر امام حسین کے ہمراہ کربلا پہنچے اور بالآخر روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شرف شہادت حاصل کر کے زندگانی جاوید پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 بحوالہ اصحابہ وغیرہ۔ 21/98۔ جبلہ بن علی شبہانی کوفے کے شیعان علی میں سے نامور بہادر تھے۔ جنگ صفین میں جناب کے ہمرکاب تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی شہادت کے بعد روپوش ہو گئے۔ جب امام کے کربلا میں ورود مسعود کی اطلاع ملی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهى الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ صاحب ہدایہ کے دوریہ نے ان کی شہادت بطور مبازرت ذکر کی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55۔ 22/99۔ مسعود بن الحجاج تیمی 23/100۔ عبد الرحمن بن مسعود تیمی، یہ دونوں باپ بیٹا شجاعان روزگار میں سے تھے۔ سپاہ ابن سعد میں شامل تھے۔ جن دنوں ہنوز جنگ کا آغاز نہ ہوا تھا بلکہ طرفین سے رسل و رسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ بغرض سلام
خدمت امام میں حاضر ہوئے، پھر اس طرح رحمت ایزدی شامل ہوئی کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور روز عاشورہ حملہ اولا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351، ذخیرہ صفحہ نمبر 236۔ 24/101 سوار بن ابی عمیر نہمی۔ اگرچہ مناقب شہر عاشور میں ان کا شمار حملہ اولا کے شہداء میں کیا گیا ہے، مگر اکثر ارباب سیر و تواریخ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حملہ اولا میں زخموں سے نڈھال ہو کر گر گئے۔ بعد ازاں ان کو گرفتار کر کے پسرے سعد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے قتل کرنا چاہا مگر ان کے ہم قوم سپاہی آڑے آئے، سفارش کر کے ان کو زندہ گھر لے گئے، علاج معالجہ کیے لیکن زخم اتنے کاری لگے تھے کہ نہ بچ سکے اور 6 ماہ تک صاحب فراش رہ کر راہی ملک بقا ہوئے اور روح شہدائے کربلا میں شامل ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ 25/102 زہیر بن بشر الحسمی۔ حالات معلوم نہیں ہو سکے، ان کے بھائی عبداللہ بن بشر کی شہادت کا تذکرہ قبل ازیں نمبر 54 پر کیا جا چکا ہے۔ بنابر روایت مناقب زہیر نے حملہ اولا میں شہادت پائی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ 26/103 عمار بن حسان بن شرح طائی۔ جناب عمار جن کا اسم گرامی بعض کتب رجال میں عامر لکھا ہے، مخلص شیعان حیدر کرار میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد جناب حسان حضرت امیر کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ صفین میں جناب کے ہم رکاب تھے۔ عمار مکہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا پہنچے اور روز عاشورہ حملہ اولا میں شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 351، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337۔ 27/104 عبداللہ بن عمیر۔ فاضل مازندرانی نے ان کا شمار حملہ اولا کے شہداء میں کیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عبداللہ بن عمیر سے کون بزرگوار مراد ہیں۔ اگر عمیر قلبی ہیں تو ان کے حالات ابتدا میں نمبر 1 پر لکھے جا چکے مگر وہ حملہ اولا میں شہید نہیں ہوئے، اور اگر کوئی اور بزرگ ہیں تو ان کے حالات پردہ خفا میں ہیں، واللہ عالم۔ 28/105 فاضل ممکانی نے ان کا شمار حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ جنگ جمل میں جناب کے ہم رکاب تھے۔ اسی جنگ میں پاؤں پر ایک تیر لگا جس کی وجہ سے لنگڑے ہو گئے، اور اسقلانی کے بیان سے ان کا صحابی رسول ہونا واضح ہوتا ہے۔ کوفے میں رہائش تھی۔ بہرحال کربلا میں خدمت امام میں شرف یاب ہوئے اور روز عاشورہ حملہ اولا میں شہد شہادت پیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔ 29/106 زہیر بن سلیم ازدی۔ یہ بزرگوار پہلے عمر بن سعد کی فوج میں تھے۔ شب عاشورہ رحمت پروردگار شامل حال ہوئی اور آ کر امام کی جماعت میں شامل ہو گئے اور روز عاشورہ حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ 30/107 امیہ بن سعید الطائی۔ امیہ کوفے کے باشندے تھے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے صحابی اور قبیلہ طے کے بہادر اور شہسوار تھے۔ کتب سیر و تواریخ کے اندر اسلامی جنگوں میں بالعموم اور جنگ صفین میں بالخصوص آپ کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ان کو امام علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی تو کسی نہ کسی طرح اپنے تئیں شب ہفتم محرم کو خدمت امام میں پہنچایا اور پھر برابر آپ کے ہمراہ رہے، حتیٰ کہ روز عاشورہ آغاز جنگ کے بعد تائید حق میں داد شجاعت دیتے ہوئے حملہ اولا میں واصل بحق ہوئے، رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36، ذخیرہ صفحہ نمبر 266، ابصار صفحہ نمبر 137۔ 31/108
حارث بن امراء القیس بن عابس القندی، یہ بزرگوار شجاعان نامدار و شہسواران و عبادت گزاران روزگار میں شمار ہوتے تھے۔ پہلے لشکر ابن زیاد میں شامل تھے، مگر جب انہوں نے کربلا میں فریقین کا رویہ و کردار دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ابن سعد نے سرکاری شہداء کے سید الشہداء کی شرائط امن و صلح کو نامنظور کر دیا ہے، تو اس سے متاثر ہو کے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب روز عاشورہ تاریخی محاربہ کربلا شروع ہوا تو جہاد کرتے ہوئے شربت شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 267، ابصار العین صفحہ نمبر 124۔ 32/109 عمار ابن ابی سلام الحمدانی دالان قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ جناب عمارہ کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ ان کا شمار حضرت امیر المومنین کے اصحاب مجاہدین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ جناب کی تینوں جنگوں جمل، صفین اور نہروان میں آپ کے ہمرکاب رہ کر کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ بعض اہل سیر نے ان کا شمار اصحاب رسول میں کیا ہے۔ روز عاشورہ نصرت امام و اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے حملہ اولا میں شہادت کا مقدس جام نوش کر کے ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے منتہا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ 33/110 جنادہ بن کعب بن حارث الانصاری، یہ بزرگوار شیعان علی میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل و عیال سمیت امام علیہ السلام کی ہمراہی میں کربلا پہنچے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ فرسان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ 34/111 جوین بن مالک تمیمی، کوفے کے باشندے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحابی شمار ہوتے ہیں۔ جب کوفے کے تمام قبائل کربلا میں امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گئے تو موصوف بھی فصل سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے اور موقع پا کر سپاہی امام میں داخل ہو گئے اور حملہ اولا میں شہادت کے مرتبہ جلیلیہ پر فائز ہوئے۔ فرسان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ 35/112 حباب بن حارث فاضل مازدرانی نے ان کا شمار حملہ اولا کے شہداء میں کیا ہے، مگر کتب مقاتل و تراجم میں ان کے حالات زندگی معلوم نہیں ہو سکے۔ قضا فی نفس المحموم صفحہ نمبر 157۔ 36/113 ربیع بن خوت کوفے کے شیعان علی میں سے تھے، صاحب فرسان الحجا نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 میں ان کا شمار شہدائے کربلا میں کیا ہے۔ 37/114 رمید بن عمرو صاحب فرسان الحجا نے حوالہ رجال شیخ توسی ان کا شمار شہدائے کربلا میں کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ صفحہ نمبر 408۔ 38/115 زبیہ بن عمرو زیارت رجبیہ میں جو کتاب اقبال سعید بن طاؤس میں مذکور ہے، ان کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں دیا گیا ہے۔ فرسان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171۔ ان کے حالات نہیں مل سکے۔ 39/116 عامر بن مالک صرف زیارت رجبیہ میں ان کو شہدائے کربلا میں شامل کیا گیا ہے۔ فرسان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ واللہ عالم۔ 40/117 عمیر بن کناد زیارت رجبیہ میں شہدائے کربلا کے ضمن میں ان پر سلام وارد ہے۔ فرسان الحجا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17۔ اس کے علاوہ کتاب رجال میں کچھ نہیں مل سکا۔ 41/118 منظر بن سلمان شیخ توسی نے ان کو امام حسین کے اصحاب میں شمار کیا اور زیارت رجبیہ میں ان کا شمار شہدائے کربلا میں کیا گیا۔ فرسان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ 42/119 سلیم امام حسن کا با وفا غلام کربلا میں نصرت امام حسین میں شہید ہوا، شہید انسانی صفحہ نمبر 390 طبع اول۔ 43/120 سید الشہداء کے 8 عدد غلاموں کی شہادت۔ مخفی نہ رہے کہ فاضل شہر بن عاشوب مازدرانی نے اپنی کتاب مناقب میں سرکاری سید الشہداء کے 10 غلاموں کی شہادت کا تذکرہ حملہ اولا کے شہداء کے ضمن میں کیا، جن میں سے بعض جیسے غلام ترکی اور منجا کے حالات کا تو پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے، جو کہ مبارزت طلبی میں شہید ہوئے۔ ہاں البتہ باقی 8
حضرات نے حملہ اولا میں شربت شہادت نوش کیا. ان کے اسماء مبارکہ پر پردہ خفا میں ہے. نتیجہ کلام سابقہ بیانات سے واضح و عیاں ہو گیا کہ سرکار سید الشہداء کے انصار کی کل تعداد 127 ہے، جن میں سے 70 حضرات مبارزت طلبی میں اور 50 بزرگوار جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. اور جب ان میں 18 عدد شہدائے بنی ہاشم بھی شامل کر دیے جائیں تو سب شہدائے کربلا کی تعداد 145 بن جاتی ہے. شہدائے کربلا پر عمومی تبصرہ. اب جبکہ اصحاب و انصار حسین کے تذکرہ شہادت کے ساتھ ان کے مختصر حالات زندگی بھی بیان کیے جا چکے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مستطاب شہید انسانیت سے اس مقدس جماعت کی نوعیت و حیثیت پر ایک عمومی تبصرہ کر دیا جائے. چنانچہ کتاب میں مذکور ہے. ان اصحاب کے ان حالات سے جو سلسلہ وار پیش ہوئے ہیں، یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ گمنام اور غیر معروف شخصیتوں کے مالک نہیں تھے، بلکہ اعداد و شمار کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان میں مندرجہ ذیل اشخاص کو اصحاب رسول ہونے کا شرف حاصل تھا. اصحاب حسین میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم: نمبر 1 مسلم بن اوسجہ، نمبر 2 ظاہر بن عمر اسلمی کندی، نمبر 3 شبیب بن عبداللہ مولا حمدان، نمبر 4 عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، نمبر 5 عمار بن ابی سلامت دلانی، نمبر 6 مسلم بن کثیر، نمبر 7 حبیب بن مظاہر، نمبر 8 انس بن حارث اسدی. وفات رسول سے واقع کربلا تک 50 برس کا زمانہ گزر چکا تھا، اس لیے ان میں سے کسی کی عمر 55 یا 60 برس سے کم نہیں قرار پا سکتی، اور ان میں سے بعض کی عمر اس سے یقیناً زیادہ تھی، جیسے انس بن حارث، عبد الرحمن بن عبد الرب، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ. ان کے علاوہ سوید بن عمرو مسعمی. عام انسانی طبیعت کے تقاضوں کے لحاظ سے بوڑھے مجاہدین میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی وقتی جوش یا ولولۂ جنگ کی وجہ سے میدان داری پر تیار ہو گئے تھے. اصحاب حسینی میں تابعین: حسب ذیل اصحاب حضرت علی تھے، جو اصطلاحاً تابعین میں داخل ہیں، اور تابعین کا مرتبہ صحابہ کے بعد سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے. نمبر 1 عبداللہ بن عمیر کلبی، نمبر 2 مجمع بن عبداللہ مزہجی، نمبر 3 جنادہ بن حارث سلمانی، نمبر 4 جندب بن حجیر کندی، نمبر 5 امیہ بن سعد طائی، نمبر 6 جبلہ بن علی شیبانی، نمبر 7 حارث بن نبہان، نمبر 8 حلاز بن عمرو ازدی، نمبر 9 شبیب بن عبداللہ نحشلی، نمبر 10 قاصد بن زہر تغلی، نمبر 11 قردوس بن زہر تغلی، نمبر 12 مقصد بن زہر تغلی، نمبر 13 نعمان بن عمرو ازدی، نمبر 14 نعیم بن عجلان انصاری، نمبر 15 ابو ثمامہ ساعدی، نمبر 16 شوذب بن عبداللہ، نمبر 17 جون غلام ابو ذر غفاری، نمبر 18 حجاج بن مسروق جہنی، نمبر 19 سعد بن حارث، نمبر 20 یزید بن مغفل جہفی، نمبر 21 عمر بن جندب حضرمی. ان میں سے اکثر جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں جنگ کر چکے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو حضرت علی کے زمانے خلافت میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، اور بعض شاگرد کی حیثیت سے علمی استفادہ کر چکے تھے. حسینی جماعت میں حفاظ قرآن: حسب ذیل حفاظ قرآن تھے: نمبر 1 بریر بن خزیر حمدانی، جو سید القرا کے لقب سے ملقب تھے اور کوفے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. نمبر 2 عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، نمبر 3 کنانہ بن عتیق تغلی، نمبر 4 نافع بن ہلال جہلی، نمبر 5 حنظلہ بن اسد شیبانوی، نمبر 6 غلام ترکی. اصحاب حسین میں علماء ابرار و راویان اخبار: حسب ذیل علماء اور راویان حدیث تھے. نمبر 1 مسلم بن اوسجہ، نمبر 2 حبشہ بن قیس
نہمی، نمبر 3 ظاہر بن عمر اسلمی، نمبر 4 سوار بن ابی عمیر نہمی، نمبر 5 عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، نمبر 6 حبیب ابن مظاہر اسدی، نمبر 7 نافع بن حلال جملی، نمبر 8 شوذب بن عبداللہ، نمبر 9 انس بن حارث اسدی۔ حسینی جماعت میں شجاعان روزگار حسب ذیل شجاعان روزگار تھے جن کی لڑائیوں کے کارنامے لوگوں کی زبان پر تھے۔ نمبر 1 حر بن یزید ریاحی، نمبر 2 مسلم بن اوسجہ اسدی، نمبر 3 حارث بن عمرائل قیس کندی، نمبر 4 عبد الرحمن بن عبداللہ بن کندن ارجی، نمبر 5 سعید بن عبداللہ حنفی، نمبر 6 مسعود بن حجاج تیمی، نمبر 7 زہیر بن کین بجلی، نمبر 8 عابس بن ابی شیبب شاکری، نمبر 9 زیاد بن عریب حمدانی، نمبر 10 سوید بن عمر بن ابی المطال جہنی۔ اصحاب حسینی میں عبادت گزاران نامدار۔ اس کے علاوہ عبادت اور زہد و تقوی میں تو ان میں سے اکثر افراد جن کے نام مندرجہ بالا مختلف عناوین کے تحت میں درج کیے جا چکے ہیں شعراء آفاق تھے، بلکہ بعض اپنی مخصوص شجاعت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کے لیے بھی مشہور تھے، جیسے عابس بن ابی شیبب اور زیاد بن عریب، جن کے متعلق تاریخ میں صراحت ہے کہ وہ شب زندہ دار تھے، اور سعید بن عبداللہ حنفی جن کے اوصاف میں عبادت کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کے سب وہ مایہ ناز افراد تھے جن کی زندگیاں مکمل طور پر معیاری حیثیت رکھتی تھی اور اسلامی اخلاق و اوصاف کی زندہ تصویر تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں ایسے ہی افراد کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ایک قائد کو اپنے ساتھ والوں کی وجہ سے کتنی کشمکش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اسی لیے آپ عوام کے مجمع کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سفر عراق اور کربلا کے قیام کے دوران میں حتیٰ کہ روز عاشورہ تک برابر ہر موقع پر یہ کوشش جاری رکھی کہ جن اشخاص میں کچھ بھی خامی ہو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ در حقیقت آپ ایک ایسے اہم مقصد کی تکمیل کے لیے جو آپ کے پیش نظر تھا عوام پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حسین کو جس طرح کا مقابلہ منظور تھا اس کی نوعیت سطحی نظریں کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا نہیں تھا، بلکہ طاقت کا مقابلہ کردار سے، باطل کا مقابلہ حق سے، تشدد کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا تھا۔ آپ کو اپنے خون کے چھینٹوں سے ایک ایسی دنیا کو خواب غفلت سے جگانا مقصود تھا جس پر بے حسی اور بے ہوشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کردار کے ایسے نمونے پیش کرنا چاہتے تھے جو موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ یہ مرحلہ بڑا نازک تھا، یہاں ساتھ والوں کے انتخاب کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا ہوتا تو آپ نے ایسے انتظام کیے ہوتے، مگر چونکہ آپ کا مقصد یہ نہ تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ بے ہوش اسلامی دنیا میں احساس و بیداری پیدا کریں۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ ملک عرب کے چیدہ اور منتخب عابد، زاہد، متقی اور پارسا افراد ہی ہو سکتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایسے ضعیف افراد لیے جن کی عمروں کا بیشتر حصہ محراب عبادت میں گزر چکا تھا، کیونکہ ایسے ہی افراد کے کمرے کس کر تلواریں سود کر میدان میں آنے سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل سکتی تھیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے تھے کہ اسلام پر کیا ایسا وقت آ پڑا ہے کہ ایسے سے عابد و زاہد بھی تلواریں کھینچ کر میدان جنگ میں آ گئے۔ ان اصحاب کی شرکت واقع کربلا کی نوعیت برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام صرف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر آ گئے ہوتے تو یہ کہا اور سمجھا جاتا کہ یہ ایک خاندانی جنگ تھی، جیسا کہ عام طور پر بتلایا جاتا ہے۔ امیہ اور بنی ہاشم ایک ہی خاندان کی دو شاخیں تھیں اور ان میں برابر خانے جنگی رہا کرتی تھی، مگر امام حسین کے ساتھ تقریباً ملک عرب کے ہر قبیلے اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سربراہ وہ افراد موجود تھے جن میں نقطہ مشترک صرف اصول کا احساس اور ایک وجہ خاص یعنی فریضہ دینی کا اتحادی ہو سکتا تھا اور بس۔ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانیت صفحہ نمبر 490۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا باب نمبر 22 اپنے اختتام کو پہنچا اور یہیں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔